بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ سچ والا جی قرآن ایکسپرٹ حافظ تھے، اب ناستک ہو گئے، کسی دھرم کو نہیں مانتے، خدا کا انکار کر دیا، نرک سورگ کا انکار کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا اور دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، اور اب انہوں نے اپنا کام یہ بنا لیا ہے کہ اسلام کو مٹانا ہے۔ حالانکہ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام مٹ جائے، اسلام تو سب دھرموں پہ غالب ہو کر رہے گا۔ مگر دیکھیے یہ کس طرح سے نفرت پھیلا رہے ہیں لوگوں کے بیچ، کہہ رہے ہیں جب تک یہ کتاب ہے بھائی چارہ ناممکن۔ تو چلیے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ تو بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے جو آلریڈی جو ہے بھائی ہے، جو آلریڈی جو باپ ہے، جو آلریڈی جو بیٹا ہے، خونی رشتہ ہے، اگر خونی رشتے کے باوجود اگر وہ اللہ کی دادا گیری اور اس کے رسول کی دادا گیری کو نہ مانے، وہ کفر کو ایمان کے اوپر رکھے، تو ایسی صورت میں اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں بھائی چارہ کہاں؟ یہ کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے اگر ایمان والے اگر تمہارے ماں باپ رشتہ دار کفر ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے تو ان سے کوئی تعلق نہ رکھنا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ چلیے قرآن کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت 15 میں اللہ فرماتا ہے، اور اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرے شریک ایسی چیز کو قرار دے جس کا تجھے علم بھی نہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہ کرو، مطلب ان کا کہا نہ مانو۔ اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ میرا شریک مطلب میرے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کو کہیں تو ایسی چیز کو قرار دیں کہ جس کا تجھے علم بھی نہیں تو ان میں سے ان کی اطاعت نہ کرو، کہ ان کا کہا نہ مانو، مگر تکلیف نہ پہنچانا اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ مگر تکلیف نہ پہنچانا اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور ان لوگوں کے طریقے پر چل جو ہر بات میں میری ہی طرف رجوع کرے، پھر تو آخر تم سب کی رجوع میری ہی طرف ہے، تب دنیا میں جو کچھ تم کرا کرتے تھے اس وقت ہم اس کا انجام بتا دوں گا، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ ہاں، کہ اگر میرا شریک قرار دے تو ان کا کہا نہ ماننا، اگر وہ میرے سوا کسی کی عبادت کرنے کو کہیں تو ان کا کہا نہ ماننا، مگر تکلیف نہ پہنچانا اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا۔ تو میرے بھائیو دیکھا آپ لوگوں نے اللہ کیا فرما رہا ہے اس میں، کہ ہاں تکلیف نہ دینا، دنیا میں اچھی طرح سے ساتھ دینا، اور سچ والا جی کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی تعلق ہی نہ رکھنا۔ غلط بات ہے، ایسا نہیں۔ اگر کوئی ہمارا میرا ایک دوست ہے مسلمان ہو گیا ہے، اس کے ماں باپ نان مسلم ہیں، تو مگر اس کو میں یہ آیت بتاتے رہتا ہوں اور سناتا بھی ہوں کہ بھائی دیکھ ایسی بات ہے سورہ لقمان، مجھے پورا اس کا ترجمہ یاد ہے سورہ لقمان کا، تو میں نے اس کو بتایا دیکھ اللہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ تو بھگوان کی پوجا تو کرنا ہی مت، بتوں کی پوجا تو کرنا ہی نہیں ہے جب تو نے اسلام اپنا لیا ہے، مگر ماں باپ کے ساتھ میں ایسا نہ کرنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے مگر تکلیف نہ پہنچانا اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، مطلب ان کے ساتھ میں رہ سے سب کچھ کر، ان کی مدد کر، ان کی خدمت کر۔ تو بھائی یہاں سے یہ اپنا سچ والا جی کی بات تو غلط ثابت ہوئی۔ اب ان کا دوسرا اعتراض دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ کہاں سے آئے گا بھائی؟ اب ظاہر بات ہے ایک ہندو ایک سناتنی بولے گا نہیں بھائی میرے اپنے جو بھی ہیں میں ان کو مورتیوں کو پوجتا ہوں، تو قرآن کے مطابق یا قرآن کو ماننے والے کے مطابق تو وہ تو مشرک ہیں، اور مشرک کو اپنا بھائی کیسے بنائے گا؟ کیسے بنائے گا بولیے؟ اب قرآن کو ماننے والے کے نزدیک جو مسیحی ہیں جو عیسائی ہیں وہ تو ظاہر بات ہے وہ تو کافر ہیں، وہ مشرک بھی ہیں، اور ان کو اپنا بھائی کیسے بنائے گا؟ نہیں بنا سکتا۔ اگر وہ بھائی بنا رہا ہے تو یا تو وہ مومن نہیں ہے یا پھر وہ قرآن کو نہیں جانتا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زمین پر جب تک یہ کتاب ہے اہل زمین کے بیچ میں بھائی چارہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی مسلمان شاید چاہتے ہوں گے کہ جو ہے سب سے مل جل کر رہیں، مسلمان چاہتے ہیں، لیکن اسلام نہیں چاہتا، قرآن نہیں چاہتا۔ قرآن تو جو اس کو نہیں مانتا وہ ان کے لیے بغض اور عداوت کی بات کرتا ہے۔ بغض کیا ہے؟ دل کی دشمنی۔ عداوت کیا ہے؟ ظاہری دشمنی۔ قرآن سورہ الممتحنہ کی 4 آیت میں کہتا ہے کہ جو کیسے کہہ رہا ہے دیکھیں کہ جو ہے وہ ابراہیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان
قرآن نہیں چاہتا ہے مگر مسلمان چاہتا ہے۔ بے شک مسلمان چاہتا ہے کہ ہم اپنے نان مسلم بھائیوں سے پیار محبت سے رہے، سب سے رہے، مگر کیا کریں، کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو امن نہیں چاہتے، جیسے ہمارے ناستک صاحب ہیں، ان جیسے لوگ ہیں جو فساد ڈلواتے رہتے ہیں، تو بھائی چارہ اس لیے ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، مگر قرآن کچھ اور ہی کہتا ہے، تو ان کی ویڈیو اور دیکھتے کی ہیں۔ جو ہے جو اسوا بتا رہا ہے، کیونکہ ابراہیم کو بہت خاص اونچا درجہ دیتا ہے قرآن، اور بتا رہا ہے کہ ابراہیم کا جو ہے اسوا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے اس کی ایک اس کی زندگی کی بہترین مثال یہ ہے کہ وہ جو کوئی اللہ کو، اللہ یا جو ہے اس کو جو ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا، جو کوئی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے بارے میں ابراہیم اپنے دل میں بغض اور عداوت رکھتے ہیں اس وقت تک جب تک جو ہے وہ اپنے اس نہ ماننے کی جو ہے رویے سے باہر نہ آ جائے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو جو ہے ہمیشہ کے لیے ابراہیم کے دل میں اس شخص کو لے کر بغض اور عداوت، یعنی دل کی دشمنی اور ظاہر کی دشمنی، داخل کی دشمنی رہے گی۔ اور قرآن ابراہیم کی اس سنت کو، اس خطبے کو بڑے خاص اہتمام سے پیش کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے ابراہیم کے اس جو ہے اسوے میں بہترین نشانی تمہارے اسوۃ حسنہ ہے، بہترین اسوا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ایسی باتوں کے ہوتے ہوئے، ایسی تعلیمات، ایسے جو ہے ایسے ٹیچنگز کے ہوتے ہوئے، بھلا یہ مسلمان قوم کسی اور دوسری کمیونٹی سے آ کر بھائی چارہ کیسے کر سکتی ہے؟ کیسے کر سکتی ہے، ذرا بتائیے۔ مسلمان کمیونٹی کر سکتی ہے، مگر آپ جیسے ناستک رہیں گے تو ہونے نہیں دیں گے۔ چلیے قرآن کیا کہتی ہے اس بارے میں، ہم وہ دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ الممتحانہ آیت 8 میں اللہ فرماتا ہے، 7 میں اللہ فرماتا ہے، قریب ہے کہ خدا تمہارے اور ان میں سے تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے۔ دیکھیے بتاؤ، اللہ یہاں پہ تعالیٰ دوستی پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ قریب ہے خدا تمہارے اور ان میں سے تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور خدا تو قادر ہے، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور سچ والا جی کہتے ہیں کہ بھائی چارہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بھائی چارہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بے شک جیسے سچ والا جی جیسے لوگ ہیں تو بھائی چارہ کہاں سے ہوگا؟ جب لوگوں کو غلط باتیں دکھائیں گے، غلط باتیں سمجھائیں گے، غلط طریقے سے آیت کا مطلب سمجھائیں گے، تو بھائی چارہ کہاں سے ہوگا؟ بھائی ایسے نفرتی لوگ دنیا میں بھرے رہیں گے۔ وہ تو ناستک ہے، نہ انہیں ہندو دھرم سے مطلب ہے، نہ انہیں مسلمان دھرم سے مطلب ہے، ان کا کام تو بیچ میں اپنا کام نکالنا ہے۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اور جو لوگ تم سے تمہارے دین کے بارے میں نہیں لڑے بھڑے اور نہ تمہیں گھروں سے نکالے، ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنے سے خدا تمہیں منع نہیں کرتا۔ بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جیسے NRC کے وقت میں کتنے نان مسلم بھائی لوگ ہمارے ساتھ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں دیش سے نکالا جائے، ہمیں گھروں سے نکالا جائے، اور کچھ ایسے تھے کہ انہیں نکال دو، ختم کر دو، قتل کر دو، دنیا سے ان کا وجود ہی نکال دو، بھارت سے نکال دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو، وہ بھی تھے۔ تو اللہ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے، جو لوگ تم سے تمہارے دین کے بارے میں نہیں لڑے بھڑے اور نہ تمہیں گھروں سے نکالے، ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنے سے خدا تمہیں منع نہیں کرتا۔ بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو کیا اللہ اس آیت میں منع کر رہا ہے کہ دوستی کرنے کے لیے ہمارے نان مسلم بھائیوں سے؟ ہاں، مگر ہاں کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ اس میں منع کر رہا ہے۔ خدا تو بس ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، اور جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہ ظالم لوگ ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے بھائی، کوئی ہمیں ہمارے گھر سے نکالے گا تو ہم اس سے دوستی کریں گے، دشمنی کریں گے؟ وہ تو ہمارا دشمن ہی ہوگا نا جو ہمیں ہمارے گھر سے نکالے گا۔ یہ تو ناانصاف کی بات ہے، اور اللہ حق فرما رہا ہے، صحیح فرما رہا ہے۔ چلے ایک بار واپس ریورس کر دیتا ہوں اس آیت کو۔ جو لوگ تم سے تمہارے دین کے بارے میں نہیں لڑے بھیڑے اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالے، ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنے سے خدا تمہیں منع نہیں کرتا۔ بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ خدا تو بس انہی لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی
اور तुमको तुम्हारे घरों से निकाल बाहर किया और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की, और जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे वे लोग जालिम है। तो देखा मेरे भाइयों, किस तरह अल्लाह ताला इसमें फरमा रहा है कि अल्लाह तो चाहता है कि दोस्ती पैदा कर दे, तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान दोस्ती पैदा कर दे, और किन से दोस्ती करने को कह रहा है और किन से दोस्ती ना करने को कह रहा है। और सचवाला जी कहते हैं कि भाईचारा हो ही नहीं सकता जब तक ये किताब है। अरे भाईचारा जब ही तक आप जैसे लोग जब तक दुनिया में रहेंगे तो भाईचारा कहाँ से होगा? इस तरह की नफरत फैलाते हैं। चलिए हम आगे की वीडियो और प्ले करते देखते हैं और क्या फरमा रहे हैं। तो देखिए फिर इनको चाहिए कि ये जो आयतें हैं दूसरी जो है जिसके बारे में मैं शेयर करता रहा हूँ आपके साथ, तो जैसे मतलब फिर उनको निकाल दें या फिर उनको, मतलब उनको क्यों नहीं निकालते अगर उनको फॉलो ही नहीं निकाल सकते ना। इनको खिचड़ी चाहिए, इनको खिचड़ी चाहिए। असल में वो दूसरी जो मोहब्बत की मीठी मीठी जो आयतें हैं ना, ये कब काम में आएंगी? इस वक्त ये माइनॉरिटी में है, इस वक्त यूरोप में जाएंगे, इनको असाइलम चाहिए, इनको जो है जब मुहाजिर बन के जाएंगे वहां पर लुटे पिटे होंगे और जो है उनसे उनको भीख चाहिए। ऐसे मौके पर बड़ी जो है बड़ी मोहब्बत की, बड़ी अपनाइयत की और बड़े जो है इस तरह की भाईचारे की बात करेंगे। लेकिन जो ही उनको यूरोप के अंदर भी अगर उनके कदम जम गए, उनको थोड़ा सा इख्तियार हासिल हो गया, इख्तिदार मिल गया, फिर देखना उनके यहाँ मदीने का इस्लाम लौट आएगा। फिर वो सूरह तौबा की बातें करेंगे, सूरह अम्फाल की बातें करेंगे। तो मेरे भाई, मुसलमान तो हमेशा ही मीठी मीठी बातें करता है, मगर कुछ लोगों को मीठी बातें हजम नहीं होती हैं, वो नफरती होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे दोस्तों, जब मुसलमान माइनॉरिटी में रहता है ना तो उसके साथ में क्या होता है। योगी ने यूपी में पिछवाड़े में मुल्लों के डंडा डाल दिया, बड़ी तकलीफ हो रही है हगने में, अब या तो घर वापसी करो या निकलो हमारे देश से। ये कमेंट ये कब कर रहे थे मालूम है क्या? ये कमेंट उस वक्त कर रहे थे जब यूपी में 14 साल के लड़के की पीछे की शर्मगाह में पुलिस वालों ने डंडा डाल के जय श्री राम के नारे लगवाए थे। गूगल पे ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी अभी भी। जब मुसलमान माइनॉरिटी में रहता है ना, कैसे कैसे सलूक किया जाता है। देखिए क्या फरमा रहे, योगी ने यूपी में पिछवाड़े में मुल्लों के डंडा डाल दिया, बड़ी तकलीफ हो रही है हगने में, अब या तो घर वापसी करो या निकलो हमारे देश से। तो मैंने इनको जवाब दिया था, और उनकी कौम में जो लोग सरदार और बड़े आदमी थे कहने लगे कि शोएब, हालांकि ये कुरान की आयत है, कि अब मुसलमान माइनॉरिटी में रहता है उनके साथ कैसा कैसा होता है वो देखिए। अरब के साथ में भी यही हुआ था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए थे, जब अरब के लोग मुसलमान हो रहे थे धीरे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की दावत दिए थे, बहुत मारे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबू बकर को, यहाँ तक कि जूते खून में तर हो जाते थे, वतन से निकालने की बातें करते थे। जब मुसलमान माइनॉरिटी में रहता है तो जो भाईचारे की बात कर रहे हैं वो कैसा कैसा सलूक करते थे मुसलमानों के साथ में, चलिए देखते हैं। मैं आज भी वो सब पोल पोल खोलता हूँ। तो मैंने उनको कुरान से जवाब दिया, और उनकी कौम में जो लोग सरदार और बड़े आदमी थे कहने लगे शोएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको अपने शहर से निकाल देंगे या तुम हमारे मज़हब में वापस आ जाओ। उन्होंने कहा चाहे हम तुम्हारे दीन से बेजारी हों तो भी, अगर हम इसके बाद खुदा हमें इससे निजात बख्श चुका है तुम्हारे मज़हब में लौट जाएं, तो बेशक हमने खुदा पर झूठ बांधा और हमें मुनासिब नहीं कि हम उसमें लौट जाएं। हाँ, खुदा जो हमारा परवरदिगार है वे चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज़ को अहाता किए हुए है। हमारे खुदा हम किए हुए हैं, हमारा खुदा ही पर भरोसा है, हमारा खुदा ही पर भरोसा है। ए परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फ़ैसला कर दे, और तू सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। और उनकी कौम में जो सरदार लोग थे कहने लगे भाइयों, अगर तुमने शोएब की पैरवी की तो तुम बेशक घाटे में पड़ गए। तो उनको भूचाल ने आ पकड़ा और वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ये लोग जिन्होंने शोएब को झुटलाया था ऐसे बर्बाद हुए कि कभी आबाद ही न हुए। जिन लोगों ने शोएब को झुटलाया वे घाटे में पड़ गए, और शोएब उनमें से निकल आए और कहा कि भाइयों, मैंने तुमको अपने परवरदिगार का पैगाम पहुंचा दिया है, तो मैं तो काफिरों पर अजाब नाजिल होने से रंज व गम क्यों करूं। और उस वक्त को याद करो जब हमने तुमको फ़िरौन और उसकी कौम से मुक्ति दी। वे तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को ज़िंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। और उस वक्त को याद करो जब काफिर तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार डालें या वतन से निकाल दें। उधर वे चाल चल रहे थे और उधर खुदा चाल चल रहा था, और खुदा सबसे बेहतर चाल चलने वाला है।
جب مسلمان مائنورٹی میں ہوتا ہے نا، یہ سب ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ انہیں وطن سے نکال دو، CNRC کر دو، قتل کر دو، کاٹ ڈالو. جو بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں آج بیٹھ کے، یہ انہی کی پلاننگ رہتی ہے بھڑکانے کی، گمراہ کرنے کی. تو میرے بھائیوں ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. ہاں تو سچ والا جی یہ دیکھیے، جب مسلمان مائنورٹی میں رہتا ہے نا، تو جب اس کے ساتھ میں کیا کیا ہوتا ہے دیکھیے. NRC کے وقت کی پوسٹ ہے یہ، جب میں نے کی تھی. جے شری شام بولو یا بھارت سے بھاگو، بہار BJP MLA کی دھمکی. تو میں نے اس پہ پوسٹ کیا تھا، اے ایماندارو، اگر تمہیں میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی کی تمنا میں گھر سے نکلتے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل کو بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں بھی مسلمان دوستی کرنے کے لیے کہتا ہے، مگر ظالم اتنے کمینے ہوتے ہیں کہ پوچھو مت. ان کا تو کیا کہنا، کیونکہ انہیں تو خدا کا ڈر ہی نہیں ہے، انہیں تو بھگوان کا ڈر ہی نہیں ہے، انہیں تو ایشور کا ڈر ہی نہیں ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے، اے ایماندارو، اگر تمہیں میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی کی تمنا میں گھر سے نکلتے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو دین حق تمہارے پاس آیا ہے وہ لوگ انکار کرتے ہیں. وہ لوگ رسول کو اور تم کو اس بات پر گھر سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار خدا پر ایمان لے آئے ہو، اور تم ہو کہ ان کے پاس چھپ چھپ کے دوستی کے پیغام حالانکہ تم کچھ بھی چھپا کر یا بالاعلانیہ کرتے ہو. میں اس سے خوب واقف ہوں، اور تم میں سے جو شخص ایسا کرے وہ سیدھے راہ سے یقیناً بھٹک گیا. تو سچ والا جی یہ دیکھیے، جب مسلمان مائنورٹی میں رہتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ میں. وارانسی میں پوسٹر لگے تھے CNRC کے وقت، جب BJP پاور میں آئی تھی، ہندو دھرم میں گھر واپسی کرو، CNRC سے چھٹکارا پاؤ. دیکھیے پھر میں نے اس پہ قرآن کی آیت پوسٹ کی تھی، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا اپنے وقت کے پیغمبروں سے کہنے لگے، ہم تو تم کو اپنی سرزمین سے ضرور نکال باہر کر دیں گے یہاں تک کہ تم پھر ہمارے مذہب کی طرف پلٹ آؤ. تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم ان سرکش لوگوں کو ضرور برباد کریں گے، اور ان کی حالت کے بعد ضرور تم کو اس سرزمین میں بسائیں گے. یہ وعدہ محض اس شخص سے ہے جو ہماری بارگاہ میں اعمال کی جواب دہی میں کھڑے ہونے سے ڈرے اور ہمارے عذاب سے خوف کھائے. اور ان پیغمبروں نے ہم سے اپنی فتح کی دعا مانگی، آخر وہ پوری ہوئی، اور ہر ایک شر کا صداوت رکھنے والا ہلاک ہوا. یہ تو ان کی سزا تھی، اور اس کے پیچھے جہنم ہے، اور اس میں اسے پیپ لہو بھرا ہوا پینے کو دیا جائے گا. سورہ ابراہیم آیت 34. دیکھا جب مسلمان مائنورٹی میں رہتا ہے اس کے ساتھ کیسا کیسا ہوتا ہے. اور کیا بولتے، اور ہمارا مالک تو اللہ ہی ہے، اور زمین تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے زمین کا مالک بناتا ہے. انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی، اور ان کی حالت کے بعد ضرور تمہیں اس سرزمین میں بسائیں گے. یہ وعدہ محض اس شخص سے ہے جو ہماری بارگاہ میں اعمال کی جواب دہی کھڑے ہونے سے ڈرے. انشاءاللہ ایک دن ہم بھی اس CNRC جیسی تکلیفوں سے چھٹکارا پائیں گے، اور ایک دن ہم بھی پاور میں آئیں گے. اللہ ہمارا مددگار ہے. یہ دیکھیے CNRC کے بارے میں نے بہت پوسٹ کی تھی اس معاملے میں. ایسا ہوتا ہے جب مسلمان مائنورٹی میں رہتا ہے. ان جماعتوں کے کارن 550 ہوا ہے، ورنہ تھالی موم بتی کے آگے کورونا کا کوئی اوقات نہیں. اسلام جماعتی مسلم دیشوں سے کورونا لے کر آ رہی ہے، اس پر کیا کہنا ہے قرآن کا؟ ایسے ضرور دینا. جب انہوں نے مجھ سے ایسا کہا کہ اسلام جماعتی مسلم دیشوں سے کورونا لے کر آ رہی ہے، اس پر کیا کہنا ہے قرآن کا، ایسے ضرور دینا. تو میں نے دے دیا. اور ہم نے فرعون اور اس کے سرداروں کو کہتے اور میوے کے نقصان میں پکڑا. پھر جب ان پر اچھے حالات پیش آتے، مطلب جب BJP کی برائی ہونا چالو ہوئی، جب انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کرنا چالو ہوا، فرعون بھی ایسا ہی کرتا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ میں، جیسا ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ میں یہ سنگھی BJP کر رہی ہے. اور ہم نے فرعون اور اس کے سرداروں کو کہتے اور میوے کے نقصان میں پکڑا. پھر جب ان پر اچھے حالات پیش آتے تو وہ کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور یدی ان پر کوئی مصیبت آتی تو موسیٰ اور اس کی جماعت کا دربھاگیہ کارن بتاتے. جیسے کورونا آیا تو مسلمانوں کے اوپر ڈال دیا، اور جب کچھ اچھے حالات آتے تو مودی جی کی واہ واہ واہ، مودی جی واہ. ہاں، مصیبت آتی تو موسیٰ اور اس کی جماعت کا دربھاگیہ کارن بتاتے ہیں. سنو، ان کا دربھاگیہ تو اللہ کے پاس ہے، مگر وہ نہیں جانتے. جن لوگوں نے خدا کی راہ میں اپنے دیش چھوڑے پھر شہید کیے گئے، یہ اپنی موت سے مر گئے، خدا ان کے آخرت میں ضرور عمدہ روزی عطا فرمائے گا. خدا کی راہ میں جو تکلیف پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی یا شدت کی پہنچتی ہے، یا ایسی راہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو ہر بات پر نیک عمل لکھا جاتا ہے. اے رسول تم کہہ دو کہ ہم
हम पर हर किस कोई मुसीबत पड़ नहीं सकती, मगर जो खुदा ने हमारे लिए हमारी तकदीर में लिख दिया है वही हमारा मालिक है। और ईमानदारों को चाहिए कि खुदा ही पर भरोसा रखें। ईमान वालों को चाहिए कि खुदा ही पर भरोसा रखें। और अगर हम उन पर तरस खाएं और जो तकलीफ़ उनको कुफ्र की वजह से पहुंच रही है उसको दफ़ा कर दें, तो यकीनन ये लोग और भी अपनी सरकशी पे अड़ जाएं, भटकते फिरें। और हमने उनको अजाब में भी गिरफ्तार किया, तो भी वे लोग न तो अपने परवरदिगार के सामने झुके और न गिड़गिड़ाए, यहाँ तक कि जब हमने उनके सामने एक सख्त अजाब का दरवाज़ा खोल दिया तो उस वक्त फ़ौरन ये लोग बेआस होकर बैठे रहे। और अभी तक तुम्हें अगले ज़माने वालों के हालात पेश नहीं आए? उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ों और फाका कशी और मोहताजी और बीमारियों ने घेर लिया था। मैंने एक एक आयत का रेफरेंस इसमें दिखाया, अगर कोई चेक करना चाहे तो कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं ये सच वाला जी और क्या मक्कारियाँ करते हैं अपने। ये एक ऐसे सौर पढ़ देता हूँ एनआरसी के ऊपर, जब मुस्लिम माइनॉरिटी में होता है उनके साथ में कैसा कैसा होता है। कागज़ कह रहे थे, मुझे कह रहा था ये राहुल दीक्षित, कागज़ ढूंढ के रखना वरना देश निकाला पक्का है तुम्हारा। राज भारती कहता है गलत, पहले सीए आएगा फिर बाकी दोनों एनआरसी और एनपीआर आएंगे, फिर आगे भी बहुत कुछ आएगा। देखिए जब मुसलमान माइनॉरिटी में होता है तो जो भाईचारे की बात कर रहा है बंदा बैठ के, वो मुसलमानों के बारे में ऐसी ऐसी सोचें रखते हैं। तो अल्लाह क्या फरमाता है देखिए, और फिरौन की कौम में जो सरदार थे कहने लगे आप मूसा और उसकी कौम को छोड़ देंगे कि मुल्क में खराबी करें और आपसे और आपके माबूदों बुतों से हाथ खींच लें। वे बोले कि हम उनके लड़कों को कत्ल कर डालेंगे, उनकी लड़कियों को ज़िंदा रहने देंगे और बेसुबह हम उन पर गालिब हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि खुदा से मदद मांगो, साबित कदम रहो, ज़मीन तो खुदा ही की है, वही अपने बंदों में से जिसे चाहता है मालिक बनाता है, और आखिर भला तो डरने वालों का है। तो देखिए ज़मीन तो खुदा ही की है और अल्लाह जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है। अभी माइनॉरिटी में है तो क्या हुआ, इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह ताला हमें गलबा देगा। और उस वक्त को याद करो जब तुम ज़मीन में थोड़े और कमज़ोर समझे जाते थे, जैसे हम लोग समझे जाते हैं। अरब में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जब ने स्टार्ट में इस्लाम लाए थे तो काफिर उनके बारे में भी कैसी कैसी चालें चलते थे कि इन्हें निकाल दो, मारा करते थे। चपती तपती रेत के ऊपर सहाबाओं को लिटाया जाता था, उनके जिस्मों को सलिए से गोदा जाता था कि इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, मगर नहीं, उन लोग की एक ही आवाज़ निकलती थी, अहद अहद के अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और उस वक्त को याद करो जब तुमने ज़मीन में थोड़े और कमज़ोर समझे जाते थे और डरते रहते थे लोग तुम्हें उड़ा ना ले जाए, यानी बेघरबार ना कर दे। एनसीआर के वक्त मुसलमानों का हाल भी हिंदुस्तान में ऐसा ही था कि बेचारे डरते रहते थे कि यार कब पेपर लेके आ जाए, कब निकाल देवे। कितना झगड़ा हुआ दुनिया सभी जानती है। और उस वक्त को याद करो जब तुम ज़मीन में थोड़े और कमज़ोर समझे जाते थे और डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उड़ा ना ले जाए, यानी बेघरबार ना कर दे, तो उसने तुमको जगह दी और अपनी मदद से तुमको ताकत बख्शी। और उस वक्त को याद करो जब काफ़ी लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार डालें। डिटेंशन सेंटर बनाया था ना अमित शाह ने। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है जिसने हमने जालिम लोगों से निजात दी। और इस वक्त को याद करो जब काफ़ी लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दे या जान से मार डाले या वतन से निकाल दे, उधर वे चाल चल रहे थे और उधर खुदा चाल चल रहा था, और खुदा सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। बेशक अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। चलिए आगे सुनते हैं इनकी वीडियो और क्या बकवास कर रहे हैं अपनी वीडियो में, देखते हैं। मिल गया, फिर देखना उनके यहाँ मदीने का इस्लाम लौट आएगा। फिर वो सूरह तौबा की बातें करेंगे, सूरह अम्फाल की बातें करेंगे, सूरह मोहम्मद की बातें करेंगे करेंगे ये बिल्कुल सच है। ये आपकी फिर बात, मैं अमेरिका में रहता हूँ and I see this happening around me. I mean, it's happening. It's not that it's, और डर तो ये है कि ये कब मुकम्मल होगी ये चीज, इसको कैसे रोका जाए आगे जाने से। बात तो मतलब यही है ना, देखें कि मुसलमान ना तो अपनी अपनी इस किताब से आप वाली आयतें निकाल सकते हैं, ना मैं जो कह रहा हूं उसकी आयतें निकाल नहीं सकते। देखें मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। मुसलमान क्यों नहीं निकाल सकते, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मुसलमानों को यह बताया गया है कि कुरान में जो कुछ है उसका एक एक लेटर, एक एक वर्ड जो है ये अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह कौन है? खालिक कायनात है, ठीक है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, ये बता दिया गया हूं। अब वो उनका ईमान का जो है सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। अच्छा, अब मसला क्या होता है? नास्तिक जी ऐसा नहीं है, वेद भी ईश्वरीय पुस्तक कहा जाता है, बाइबल भी ईश्वरीय पुस्तक कहा जाता है, तौरात भी ईश्वरीय पुस्तक कहा जाता है, बहुत से ग्रंथ हैं जिनको ईश्वरीय पुस्तक कहा जाता है। मगर कुरान की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है कि इसकी हिफाजत हम करने वाले हैं। इसमें ज़रा कोई भी रद्द बदल नहीं हो सकता। अल्लाह कुरान का हाफिज़ है।
نکالنے کے لیے تو بہت بیٹھے ہیں. کیا ناستکوں نے کم محنت کی؟ بہت مال برباد کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے محمد یہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں میرے دین کو خراب کرنے کے لیے تو ابھی اور بھی کریں گے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بھی کریں گے اور کرتے رہیں گے. اور اللہ فرماتا ہے اور یہ خرچ کرنا انہیں کچھ فائدہ نہ دے گا. چلیے آگے دیکھتے ہیں. کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دکھائی دیتا ہے کہ اس قرآن کے اندر بڑے مسئلے ہیں یار، بڑے بڑے ایشوز ہیں، لیکن چونکہ وہ ایمان ہے ان کا، اب وہ اس کو جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکے. کیوں؟ جو وہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تو ہر زمانے کا جاننے والا ہے تو اس میں سے ان آیتوں کو ہم کون ہوتے نکالنے والے، ہم کون ہوتے اس میں جو ہے ترمیم کرنے والے، ہم کون ہوتے اس میں امینڈمنٹ کرنے والے. یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ تو پرفیکٹ ہے. قرآن میں رد و بدل کرنے کی بہت سے لوگوں نے کوشش کی مگر الحمدللہ آج تک کوئی کر نہیں پایا اور کوئی کامیاب بھی نہیں ہو پایا اور قیامت تک کوئی نہیں کر پائے گا. قرآن ویسے کا ویسے ہی ہے. آپ تو کہہ رہے تھے نا سچ والا جی کہ خود ہی کہ قرآن ایسا ہے قرآن ویسا ہے قرآن مکمل نہیں ہے ایسا ویسا ہے. اب آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ نہیں نکال سکتے نہیں کر سکتے ان کا ایمان ہے یہ ہے وہ ہے. بس یہیں پہ ہار مان گئے. کل تک تو کل کی ویڈیو میں تو آپ کہہ رہے تھے کہ محمد میں چیلنج کرتا ہوں محمد کے زمانے کا لکھا ہوا قرآن لا دو یوں کر دو فلانا کر دو. ابھی کیا ہو گیا؟ ابھی کیوں کہہ رہے ہو کہ اس میں سے کوئی نکال نہیں سکتا؟ آیت خود ہی ایکسیپٹ کر لیے کہ ہاں کہ قرآن میں سے کوئی آیت نکال نہیں سکتا ہے. چلیے آپ کی مکاریاں اور دیکھتے ہیں. وہ تو سوچ سمجھ کے ہی تو جو ہے اس میں اس طرح کی آیتیں رکھا ہوں گا نا، وہ تو ان کا عقیدہ یہ ہے. اب میں آپ کو ایسے موقع پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے ایک ہے یو این چارٹر، ٹھیک ہے. اچھا ظاہر بات ہے اس میں انسانیت کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی گئی ہے نا. بالکل. اچھا اب دیکھیے کہ جو ہے اس کو دنیا کے بڑے بڑے جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے مل کر اس چارٹر کو تیار کیا، ٹھیک ہے. اب آج دنیا ساری جو ہے اس چارٹر کو ایک بڑی اہمیت سے جو ہے اس کو مانتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو فالو بھی کرتی ہے بڑی حد تک، شاید کچھ نہیں بھی کرتے ہوں گے، وہ ایک الگ جو ہے بحث ہے، میں اس پر پڑھنا نہیں چاہتا. میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اچھا آنے والے ہو سکتا 25-50 سال کے بعد جب دنیا میں اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی تو اس وقت کیا ہوگا کہ اس چارٹر کو اس میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی. جب اس میں ہم کو کچھ چیزیں نکالنی ہے، کچھ اور ڈالنی ہے، کچھ اور بھی جو ہے اس میں کچھ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو اس وقت آنے والے 100 سال کے بعد اس وقت کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بیٹھ کر اس میں امینڈمنٹ کریں گے، کچھ چیزوں کو نکالیں گے، کچھ چیزوں کو ڈالیں گے، کچھ کریں گے نا. مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ کام ہوگا تو کیا دنیا میں کوئی فساد ہوگا؟ فساد ہوگا. نہیں آپ نہیں سمجھے، میرا پوائنٹ نہیں سمجھے. دیکھیں کہ وہ جب اس میں امینڈمنٹ کر رہے ہوں گے تو اس میں فساد اس لیے نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ پہلے بھی انسانوں ہی نے مل کر جو ہے یہ سارے جو ہے قانون بنائے تھے، اب بھی انسان ہی بیٹھ کر اس میں چینج کر رہے ہیں، کوئی فساد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے میں سمجھے یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے لیکن اب آپ دیکھیے کہ قرآن کی کسی ایک آیت کے ایک ٹکڑے کو نکالنے کی بات آپ کر کے دیکھیں، کر کے دیکھ لو آپ، پھر دیکھو کہ کتنے لوگ یہاں کٹ جاتے ہیں. کر کے جو خالی یہ بولو کہ جو ہے بھائی جو ہے اس میں سے قرآن کی ایک یہ آیت ہے نا اس میں سے 2 لفظ 2 ورڈ نکال دو، آپ صرف یہ بول کے دیکھو، پھر اس کے بعد آپ زندہ رہتے آپ کے ساتھ کیا ہوتا. دیکھیے یہ کیوں ہو رہا؟ نہیں یہ کیوں ہو رہا میں آپ کو یہ بتانا چاہیے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ ٹھونسا گیا ہے. دیکھا میرے دوستو ان کی اس بات سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کی کوئی ایک آیت کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. اور یہ دعوے کرتے ہیں قرآن چینجنگ ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے. تو میرے نان مسلم بھائیوں سے بھی میں بنتی کرتا ہوں کہ بے شک قرآن حق ہے، قرآن سچا ہے، ان کی باتوں میں نہ آئیں اور اپنے اللہ ایک ایشور پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. بے شک دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. یہ دنیا چھوڑ کر یہ ہر انسان کو جانا ہے. کہ ہم لوگ یمراج کو بھول گئے کہ ہمارے پران ہرن کر لیتے ہیں. اسلام میں اسے ملک الموت کہا گیا ہے. اسلام میں جنت کہا گیا، ہندوازم میں سورگ کہا گیا ہے. اسلام میں جہنم کہا گیا، ہندوازم میں نرک کہا گیا ہے. اور جانا تو ایک دن سبھی کو ہے. جب بھی کوئی مرتا ہے ہندو تو اس کو سورگواسی کہا جاتا ہے کہ اس کا تو سورگواس ہو گیا. پھر
پھر ہمارا یقین اور ایمان کہاں چلا گیا اس چیز کے اوپر کہ ہم کیسے انکار کر دیتے کہ سورگ نہیں ہے، نرک نہیں ہے۔ بے شک میرے بھائیوں، سورگ بھی ہے، نرک بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور ایسے جھوٹے مکار لوگوں سے بچ کے رہیے۔ اللہ تمام مومنوں کو اور ہمارے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کو ہدایت دے اور سیدھے راستہ چلائے، اور ایسے گمراہ لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔